السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ اہل بیت علیہم السلام سے مواسات، محبت، ہم آہنگی، یکجہتی اور درد دل کرنے کا مرکز۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 2 شوال المکرم 1441 ہجری ہے اور آج 15 مئی ہے 2021 ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 549 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نوحہ خان سید وقار حیدر شاہ صاحب خیرپور میرٹھ سندھ پاکستان سے، اور منقبت خان حسنین رضا جعفری صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور نوحہ منقبت خان سید شاہزان عباس عابدی المعروف شاہزان کربلائی صاحب جو کہ بنگلور ہندوستان سے ہیں۔ انہوں نے موقع پر کہہ دیا کہ ان کو شاید کوئی مجبوری بن گئی ہے۔ بہرحال سب کے لیے سلام اور سب کے لیے رحمتیں اور سب کے لیے برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے طلب کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے، ہر لمحے ہر گھڑی ہر آن اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہم کیا ہیں، ہم کیوں ہیں، کس لیے ہیں، کہاں ہیں، کس سبب سے ہیں، ہمارا ہدف کیا ہے، ہم کس لیے ہیں، کس کے لیے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو تلاش کر لیں گے ہم اپنی پہچان حاصل کر لیں گے، ہم اپنا مقام حاصل کر لیں گے، ہم اپنا رتبہ حاصل کر لیں گے۔ ہم نے رتبے دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے تلاش کرنے ہیں، ہم نے مقام اس دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے تلاش کرنا ہے۔ ہم نے عزت اس دنیا میں بھی اپنی برقرار رکھنی ہے، آخرت کے اندر بھی حقیقی عزت کو حاصل کرنا ہے، اور یہ سب چیزیں دین پہ عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ لوگوں سے نہیں ڈرنا، لوگوں سے کی پرواہ نہیں کرنی، لوگوں کی باتوں نوک جھوک کی پرواہ نہیں کرنی، اس لیے نہیں کہ ہم جو جی میں آئے کریں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے تو ہمیں کسی کا خوف نہیں رہے گا، ہمیں کسی کی گھبراہٹ نہیں رہے گی، ہمیں کسی کی پریشانی نہیں رہے گی، کیونکہ جن کی نگاہ کے اندر وہ بڑے ہوتے ہیں جنہیں بڑا ہونے کا حق ہے، تو وہ چھوٹوں کے سامنے چھوٹا نہیں ہوتا۔ لہذا ہم نے چھوٹائی اپنی ختم کرنی ہے، ہم نے اپنا جو پست مزاج، پست کردار، پست گفتار ہے اسے ختم کرنا ہے۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بڑائی کی طرف مائل ہو جائیں گے، بزرگی کی طرف مائل ہو جائیں گے، عزت کی طرف مائل ہو جائیں گے، وقار کی طرف مائل ہو جائیں گے، شان حقیقی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اور یہ سب وقار، شہرت، مقام، جاہ و جلال اس لیے نہیں کہ دنیا میں ہم نے کسی ایک خاص مسند پہ بیٹھ جانا ہے۔ دنیا کے اندر جس شخص نے ان چیزوں کی پرواہ کی وہ حقیر سے حقیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چاہتے ہیں یہ سب کی سب یہیں پر رہ جائیں گی۔ کچھ چاہتے ہیں دنیا کے اندر ایسی بھی ہیں جن کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ ماں باپ کا احترام اور ان کی چاہت یقیناً دینی فریضہ ہے۔ بہن بھائیوں، عزیز اقربا کی محبت، چاہت، ان کے حقوق کا احترام کرنا، یہی مواسات ہے، یہی حقیقت میں اپنے ذوی الحقوق کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یہی ذوی الرحم ہے، ان کے حقوق کو پائمال نہیں ہونے دینا ہے، اور اپنے عزیزوں دوستوں کا بھی خیال رکھنا ہے دین کی حد تک، اتنا کہ اہل بیت علیہ السلام نے جتنا فرمایا ہے۔ اور فرمائشات معصومین علیہ السلام میں تو یہاں تک آیا کہ ہمیں ایسا لگا کہ کہیں جبرائیل اپنے میراث کے اندر بھی ہمیں ہمارے ہمسائے کو شریک نہ کر دیں، کہیں اس حد تک تاکید کی گئی ہمسائے کی۔ لہذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ریلیٹڈ رہنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، امن، آشتی کے لیے اکٹھے رہیں۔ اور کہا گیا کہ جس طریقے سے ہم آپس میں تعاشروا کالاقارب تعاملوا کالاجانب، جب آپس میں معاشرت کرو تو ایسے معاشرت کرو آپس میں کہ جس طریقے سے آپ اقربا ہیں، لیکن جب معاملے کی بات آ جائے، لین دین کی معاملہ ہو جائے تو اس طریقے سے آپ آپس میں معاملات کریں جیسے اجنبی ہوتے ہیں، یعنی کسی کا حق آپ نہ کھائیں اور کسی کو اپنا حق خود نہ کھانے دیں۔ ہاں، اپنی مرضی سے اگر بخشش کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، عنایت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس چیز کا بڑا مقام ہے۔ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے کے لیے بھی چھوٹ دی ہے اور جہنم حاصل کرنے کے لیے بھی چھوٹ دی ہے۔ ہمیں اللہ نے مختار خلق کیا ہے، ہمیں مجبور خلق نہیں کیا۔ جو شخص بھی مجبور ہے وہ یقیناً ایسا ہے کہ اسے لازمی طور پہ جنت میں جانا چاہیے، جس طریقے سے کہ جو شخص جسے ہم کہتے ہیں مجنون ہے،
مینٹل، جسے انگلش زبان میں آپ لوگ شاید زیادہ سمجھتے ہوں گے، جو عقلی طور پر کم ہے، اس کے اوپر شریعت کا حکم ہی نہیں ہے، لہذا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، وہ مجبور ہے۔ مجبور کے لیے وضو کے اندر اگر ہاتھ کٹا ہوا ہے تو ہاتھ دھونا واجب نہیں ہے اس کے لیے، ہاں جو حصہ ہاتھ کا بچا ہوا ہے وہیں تک دھوئے گا، اگر وہ نہیں ہے تو وہ کہاں اس پہ دھونا وہ حصہ واجب نہیں ہے، مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیس علی المریض حرج کے تحت بھی ہمیں کافی جگہوں پہ اشارتاً بیان فرمایا کہ جو مریض ہے اس پہ کوئی حرج کوئی نہیں ہے، جو مریض ہے ذہنی طور پہ اسے چھٹی دی گئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مجبور خلق کیا ہوتا تو جنت جہنم بے معنی ہو جاتی، لہذا ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، صبح اٹھ کے تلاش کرنا شروع کریں، میں کیا ہوں، کس لیے ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، کس سبب سے کر رہا ہوں۔ جب انسان علت کو تلاش کر لیتا ہے تو یقیناً ہدف کو بھی تلاش کر لیتا ہے، جب انسان اپنی خلقت کی علت کو تلاش کر لیتا ہے، ہدف خلقت کو بھی تلاش کر لیتا ہے، لہذا ہم نے اپنی علت خلقت تلاش کرنی ہے، ہم کس لیے خلق ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر جس طریقے سے کہ ہمیں خلق کیا گیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے؟ حج ادا کرنا عبادت ہے؟ کیا فقط زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے؟ کیا فقط اور فقط فروعات دین کے اندر جو ہمارے سامنے ذکر کیے گئے ان کو انجام دے دینا یہی عبادت ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی عبادت کے موارد ہیں۔ ذوی الحقوق کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے، کسی مظلوم کی داد رسی کرنا بھی عبادت ہے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا بھی عبادت ہے، کسی مقروض کے قرض ادا کرنے میں، یا اگر آپ اس کے لینے والے ہیں قرض کا، یعنی کوئی آپ کا مقروض ہے اس سے آپ قرض لینے میں تھوڑی سی نرمی اختیار کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ پیار کا کلمہ چھوٹے سے چھوٹی عبادت ہے، ہمیں اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بولنا یہ بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ویسے ہی خلوص اخلاقیات آہستہ آہستہ اپنے حد اتمام تک پہنچتے جا رہے ہیں، اتمام یعنی تمام ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کو فروغ دینا ہے، ایک دوسرے سے اخلاقیات کو روا رکھنا ہے۔ ہم اخلاقیات روا رکھتے ہیں تو اس سے دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی اعلیٰ قسم کا کھانا کھا کر پیٹ بھرتے ہیں لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا، اطمینان ذہن میں نہیں ہوتا، بدن میں چین نہیں ہوتا، دل میں قرار نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فرمائشات، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کو قربان کر کے استحقاق والے لوگوں تک ان کے حقوق پہنچا دیتے ہیں۔ یقین جانے ایک لقمہ کھا کے بھی صحت ہو جاتی ہے، کم پہن کر بھی انسان مطمئن ہوتا ہے، کم کھا کر بھی بے چینی نہیں ہوتی، اور اچھا نہ پہن کر بھی انسان سکون میں رہتا ہے، محترم رہتا ہے۔ اسی کو زہد کہا گیا، اختیار ہے، اللہ نے دی ہے، ہم نہیں کہتے، نہ کہیں کہ نہیں ہو، کچھ بھی ہونا چاہیے، لیکن ہونے کے باوجود آپ جب قربان کر دیتے ہیں، فدا کر دیتے ہیں، ایک تو یہ ذخر آخرت ہو جاتا ہے، آخرت کے لیے آپ کے لیے ایک بہت پیارا اور بہت ہی اچھا آپ کے لیے خزانہ جمع ہو جاتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر یہ دیتا ہے کہ برکتیں دے دیتا ہے۔ ایک وقت تھا کم ہوتا تھا، لوگ مطمئن تھے، لیکن آج کل زیادہ سے زیادہ تعیشات، ضروریات، سہولیات پوری ہو رہی ہیں لیکن دل میں قرار نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہوس۔ دو قسم کی ہی ہوسیں ہوتی ہیں جو انسان کو کبھی بھی سیر نہیں ہونے دیتی۔ یہ ہوس کے اندر مادیات کی ہوس بھی ہے۔ مادیات کے اندر کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ جاہ و جلال، مال و منات، کوئی رتبہ، کوئی چاہت، کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے باتوں کے اندر اپنے آپ کو تفوق طلب کرنا، اپنے لیے بڑائی طلب کرنا، یہ بھی چاہت کی ایک مادیات، حیوانیت کی ایک قسم ہے کہ ہمیں صرف اور صرف دنیا کے جاہ و جلال کے لیے اپنے لیے کچھ حاصل کرنا ہے، ایسا حاصل کرنا ہے کہ بس ہم وہ ہو جائیں جو کہ ہمارے خیالوں کے اندر ہے۔ خیالوں کے پیچھے بعد میں جائیے گا، پہلے حقیقت میں آ جائیے۔ من عین و فی عین و الی عین، بنے کس چیز سے ہیں؟ ایک نجس پانی کے قطرے سے۔ ہیں کہاں پر؟ وہ جگہ جہاں کو معصوم علیہ السلام نے، جس کو معصوم علیہ السلام نے دنیا کو 3 طلاقیں روزانہ دے کر بتائے دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، اور جانا کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ جانے کے بعد کوئی پرسان حال کوئی نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے اور آپ کے نیک اعمال کے۔
اہل بیت علیہم السلام کا وسیلہ پکڑنا ہے تو اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا۔ محبوب کی عادت ہوا کرتی ہے کہ اپنے معشوق کی باتوں کے اوپر بھی عمل کرتا ہے، اس کی چاہتوں کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کی کہیں ان کہیں باتوں کو وہ اشارتاً کنایتاً بھی پک کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس طریقے سے چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے محبوب وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا محبوب بنایا ہے، تو کیوں نہ ان کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیں، ان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رسول اعظم ہیں، اتنے عظیم ہے کہ تمام انبیاء ان کے مقتدی ہیں، اتنے با عظمت و با کرامت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب کہہ کر پکارا ہے، اور اتنے بابرکت و با کرامت ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو سب سے پیاری چیز پسند فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کو میں حد اکمال تک پہنچا دوں، اس لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ اور بھی اہداف رسالت ہیں، لیکن مبعوث کہاں پہ ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ مکارم اخلاق کو حد اکمال تک، کامل کرنے تک، مکمل کرنے تک پہنچا کے دم لوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو کامیابی، کامرانی اور اکمال کی سند امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے ملتی ہے۔ مختلف جہات ہیں، مختلف تفکرات ہیں، جس سوچ کے اندر غرق رہیں گے اسی سوچ کا اظہار کرتے چلے جائیں گے، آپ کے اخلاق، کردار، صورت، سیرت کے اوپر اسی کے اثرات منعکس ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہم آپ کو روزانہ کربلائے معلیٰ سے مخاطب کر کے کہتے ہیں ہمارے مولا کی طرح معین ہو جائیے، ہمارے مولا کے لیے معین ہو جائیے، ہمارے مولا کی طرف پہچان کرنے والے ہو جائیے، ہمارے مولا کی طرف رخ کرنے والے ہو جائیے۔ الفاظ مختلف ہیں، انداز مختلف ہے، بیان مختلف ہے، ہدف ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے ہدف خلقت عالم بنایا، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، آئیے اس محبت کو عام کریں، پیام محبت کو عام کریں۔ اور یہ پیام محبت اگر کسی شخص کی شرافت کے اندر دیکھنا ہو تو آئیے اس کی محبت کو پرکھیے، کربلا سے کتنی محبت کرتا ہے، کربلا سے کتنی لگاؤ رکھتا ہے، کربلا سے کتنی چاہت رکھتا ہے۔ جب بھی حق و حقانیت کی بات آئے گی کربلا ہر جگہ پہ گونجتی نظر آئے گی۔ کربلا کربلا کربلا، کربلا حق و حقانیت کا نام ہے، کربلا شرافت و پاکیزگی کا نشان ہے، کربلا ایمان اور وفاداری کا وہ جذبہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مخلوقات کے ذریعے سے آشکار کیا ہے جن میں سے مولا عباس علیہ السلام خالق وفا کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو خالق صبر و رضا کہا جاتا ہے۔ خالق اس معنی کے اندر کہ معصوم علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب استاد سید وقار حسین حسینی مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ چاہوں گا کربلائے معلیٰ میں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ۔ درود بر محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عنایت فرمائیے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کہاں سے کی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا۔ یہ بات
کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، شاہ حسین بادشاہ حسین، دین حسین، دین پناہ حسین، سردار نادار دست در دست یزید، حقا کہ لا الہ الا حسین، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، تیرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، چکا ہے فیصلہ، ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، رضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کچھ عنایت فرمانا چاہیں تو آپ کے پاس وقت اوپن ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی میں کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، ایک بالکل نیا کلام ہے، وہ آپ کی پیش کرتا ہوں۔ عنایت مولا امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ لطافتوں کا راز ہے، بصیرتوں کا نور ہے، لطافتوں کا راز ہے،
بصیرتوں کا نور ہے، کا راز ہے، بصیرتوں کا نور ہے، لطافتوں کا راز ہے، توجہ، بصیرتوں کا نور ہے، محبت الہ میں، محبت الہ میں حسین چور چور ہے، لطافتوں کا راز ہے، بصیرتوں کا نور ہے، حسین کشتۂ رضا، حسین صابروں کی جد، حسین کشتۂ رضا، حسین صابروں کی جد، حسین کشتۂ رضا، حسین صابروں کی جد، حسین صابروں کی جد، وجود مصطفیٰ کا جز، شبیہ ذات نور ہے، وجود مصطفیٰ کا جز، علامت میں والی بابوہا، حسین منی وانا من الحسین، مصطفیٰ کا جز، شبیہ ذات نور ہے، محبت الہ میں، محبت الہ میں حسین چور چور ہے، لطافتوں کا راز ہے، بصیرتوں کا نور ہے، یہ فلسفہ ہے ذات کا، فراستوں سے ماورا، یہ فلسفہ ہے ذات کا، فراستوں سے ماورا، فراستوں سے ماورا، سمجھ میں جس کی آ گیا وہ صاحب سرور ہے، سمجھ میں جس کی آ گیا وہ صاحب سرور ہے، محبت الہ میں، محبت الہ میں حسین چور چور ہے، لطافتوں کا راز ہے، بصیرتوں کا نور ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری ٹیم آپ نے بنائی ہے، بہت پیاری تربیت کر رہے ہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر ہمیشہ برکتیں، رحمتیں، نعمتیں ارزان فرماتے رہیں، اور اسی طریقے سے پیارے پیارے کلام بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں پیش کرتے رہیں۔ 8 شوال جس طریقے سے قریب ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اہل بیت علیہ السلام کی حضور میں ہم اپنا عرض ادب، عرض عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع ہے، جس کو اشقیاء نے اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے انجام دیا۔ وہ مزارات جو کہ 8 شوال کو شہید کر دیے گئے، جن میں بہت سارے صحابہ کرام کے مزار تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی مزار تھا، جس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مزار بھی تھا، جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت طیبہ سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مزار بھی تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کی یاد کی مناسبت سے ہم
8 شوال کو یوم مناتے ہیں معصوم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض عقیدت و عرض تسلیت پیش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ رتبہ ہے، یہ وہ شرافت ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ مواسات کرے، محبت کرے، مودت کرے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے تو ہر حساب سے تلاش کرنا ہے، میرا ایمان کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، میں اخلاص کس سے رکھتا ہوں، کس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ہم نے اخلاص پیش کرنا ہے بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں، کس لیے پیش کرنا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم دیندار ہیں۔ دیندار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت پر اور ان کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ان کا حکم کیا تھا؟ ان کا حکم یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے واجبات کے اوپر عمل کرو، محرمات سے رک جاؤ۔ واجبات کو ماننے کا طریقہ اور واجبات کی حقیقت کو قبول کرنے کا طریقہ یہی ہے اجر کو ادا کیا جائے۔ اجر ادا کرنے کے لیے مودت فی القربہ کو واجب کیا گیا۔ مودت کس کی کرنی ہے؟ مودت کرنی ہے قربائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر محفل کے اندر لوگوں سے پہچانوایا، لوگوں سے منوایا کہ ان کا احترام کرنا ہے، حیات میں بھی، بعد ممات بھی، شہادت کے بعد بھی، ظاہری طور پر زندگی کے اندر بھی ان کا احترام کرنا ہے۔ اور یہ احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس طریقے سے لازم اور ملزوم قرار دیا ہے کہ اگر ہم ان کا احترام نہیں کریں گے تو ہمارا دین ناقص ہے، ہمارا دین نامکمل ہے۔ لہٰذا ان کا احترام کرنا ہے۔ ان کا احترام کرنے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ حق و حقانیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حق، اچھا ایک بات ہو جاتی ہے، حق اور ناحق کبھی ایک نہیں ہو سکتے، ہمیشہ حق کے مقابلے میں باطل ہی آیا کرتا ہے۔ اگر اہل بیت علیہم السلام محبت کا مرکز و محور ہے تو ان سے جو بھی مخالفت کرے گا، تنازع کرے گا، ان سے دوری اختیار کرے گا، وہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ لہذا لازمی اور حتمی نتیجہ یہ ہے کہ یا تو محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے۔ ایک شخص سے محبت بھی ہو اور نفرت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ باتوں کا اچھا نہ لگنا نفرت نہیں ہوا کرتی، لیکن ایک ذات کی حقیقت کے بارے میں نفرت اور بغض اور عناد کا اظہار کر دینا یہ محبت نہیں ہو جایا کرتی۔ لہذا محبت اور نفرت ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہم نے محبتوں کو عام کرنا ہے، نفرتوں کو دور کرنا ہے۔ اس لیے دوسروں کی طرف سے آنکھوں کو بند کر لیں، چشم پوشی کر لیں دوسروں کی طرف سے، پہلے اپنے اندر تلاش کریں میرے اندر محبوب دو عالم جو بس رہا ہے، میرے اندر محبوب سید دو جہاں جو بس رہا ہے، محبت کر رہا ہے جو میرا وجود، یہ اس لائق ہے بھی کہ نہیں کہ میں محبت کر سکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جس محبت کا میں تقاضا کر رہا ہوں وہ محبت کے تقاضے پورے کرتا بھی ہوں کہ نہیں۔ جب ہم یہ سوچنے لگ جائیں گے تو ہماری آنکھیں بھیگ جائیں گی، ہمارا وجود کپ کپی میں مبتلا ہو جائے گا، ہمارے فکر و خیال سے وہ لوگ نکل جائیں گے جن کی سوچ کے، جن کی برائیاں، عیب سوچ کے ہم نے اپنی عاقبت بھی خراب کر رکھی ہے، دنیا بھی خراب کر رکھی ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ جس طریقے سے عید آئی ہے، عید معصوم علیہ السلام نے فرمایا عید ہوتی کیا ہے؟ حقیقت عید یہ ہے کہ انسان ایسا دن گزارے، ایسا وقت پالے کہ اس کے اندر گناہ نہ کرے۔ جس دن کے اندر انسان گناہ نہ کرے وہ گناہ نہ کیا ہوا دن انسان کے لیے عید ہوتا ہے۔ آئیں تلاش کریں کہ ہم نے عید کتنی گزاری اور آخرت کے لیے وعد و وعید کتنے اکٹھے کیے، آخرت کے لیے ہم نے کیا جمع کر کے رکھ لیا، عید کے دن کے اندر کتنا حلال کیا، حلال کرنے کے بعد جو شیطان آزاد ہوا تو کتنا شیطان کو ہم نے اپنے اوپر غالب کیا۔ آئیں اپنے آپ کو ہم نے کھونے نہیں دینا۔ اب رمضان عظیم کی عظیم عبادتوں کے اندر جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو پا لیا ہے، حرام حلال ہر چیز سے آشنا کر لیا ہے ہم نے کہ اس سے بچنا ہے، یہ حرام ہے، اسے انجام دینا ہے، یہ واجب ہے، اور اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، بہتر ہے، یہ مکروہ ہے، اور اسے انجام دینے میں برائی نہیں ہے، یہ مباح ہے۔ یہ شریعت نے فیصلہ کرنا ہے، دین نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم نے فیصلے اس حد تک کرنے ہیں جس حد تک ہمیں کرنا ہے، باقی یہ فیصلے کہ حرام اور حلال کیا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے حلال کر دیا تھا وہ حلال رہے گا قیامت کے دن تک، جسے حرام کر دیا تھا وہ حرام رہے گا قیامت کے دن تک۔ آئیں حرام اور حلال کو پہچان لینے کے بعد
اگر نہیں پہچان سکے تو کوشش مزید تیز کریں، کوشش کو مزید ہم تھوڑا سا تند کریں، تیز کریں، تاکہ ہم کچھ مزید حاصل کر سکیں اور اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ ہمیں کیا معلوم ہے اپنے دین کے بارے میں، کیا ہیں ہم، کیوں ہیں ہم، کس لیے ہیں ہم؟ آئیں، ہم نے آج اپنے آپ کے وجود کو پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنے دین کو تلاش کرنا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ دین فقط الفاظوں میں رہ جائے گا، قرآن فقط عبارتوں میں رہ جائے گا، اور ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ آئیں اپنے عمل کے اندر ہم اپنے آپ کو تلاش کریں، نہ یہ کہ الفاظوں کے اندر تلاش کریں۔ آئیں اپنے عمل کے اندر تلاش کریں، ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں کہ نہیں، وہ کرتے نہیں ہیں تو کیوں نہیں کرتے، ہم وعدہ کرتے ہیں تو کیوں اتنے جھوٹے ہیں، ہم وعدے کرتے کیوں ہیں وہ جو کہ ہم کر نہیں سکتے، اگر ہم مجبور ہوتے ہیں تو کیا ہمارا عذر کرنا دوسروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ کیا عذر خواہی کر لینا ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا عذر نہ کرنے کی وجہ سے ہم کہیں مبتلا عذاب تو نہیں ہو رہے؟ کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا لیا ہم نے؟ لمحے لمحے کے لیے سوچنا ہے، کبھی کبھار ایک شخص کا تھوڑا سا دل دکھا دینے سے آپ کی ساری نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھار آپ کسی شخص کو تھوڑی سی خوشی دیتے ہیں، آپ کے اوپر رحمتوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، کسی کو رنج نہیں پہنچانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ بہرحال وہ دوستان جو کہ ہمارے ساتھ رہا کرتے ہیں، ان سب کے لیے عرض یہی ہے، میں آپ لوگوں سے دستبست عرض کروں گا، کیونکہ فیس بک اور یوٹیوب کا سسٹم جو ہے وہ نیٹ کے تحت ہوتا ہے، لہذا اس کو ہم معتمد علیہ جسے کہا جاتا ہے اسے اتنا زیادہ نہیں شمار کرتے۔ فیس بک اور یوٹیوب کے ویور جو ہیں ہمارے، کوشش کیا کیجیے آپ کے ہمارے چینل کی ایپ کے ذریعے سے دیکھا کیجیے، کیونکہ ہماری یوٹیوب اور فیس بک سے جو یہ ہمارا ٹی وی نشر کیا جاتا ہے کبھی کبھار تعطل کا شکار رہتا ہے، اور یہ تعطل اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ جہاں سے یہ نشر کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ نیٹ کی پرابلم آ جاتی ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن کا جو نیٹ ہے وہ تو یقیناً ہائی لیول کے اوپر ہے، لیکن یہ جو یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ ہے یہاں پہ آ کے تھوڑا سا نیٹ ورک چینج ہو جاتا ہے، لہٰذا مختلف جہات سے یہ نشر کیا جاتا ہے، لکھنؤ سے بھی نشر کیا جاتا ہے اسے، یوٹیوب اور فیس بک کو، اسی وجہ سے کبھی کبھار اس میں تھوڑا بہت تعطل آ جاتا ہے۔ لہذا آپ لوگوں سے عرض یہی ہے، ہمارے چینل کی ایپ کے ذریعے سے یا چینل کے لنک کے ذریعے سے چینل کو دیکھا کریں، اس طریقے سے آپ تک پروگرام بھی ٹھیک پہنچے گا، ہماری باتیں بھی ٹھیک پہنچیں گی۔ جو دوستان نہیں لکھ سکے ان کے لیے بھی دعائیں، جو لکھ سکے ان کے لیے بھی دعائیں، جو لکھنا چاہتے تھے نیٹ کٹ گیا یا کسی سبب سے وہ دیکھ نہیں سک رہے، ان سب کے لیے بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنے لیے بھی مانگنی ہے، دوستوں کے لیے بھی مانگنی ہے، مانگتے ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے والا خلق کیا ہے، اور مانگنا اس سے ہے جو عطائیں کرتا ہو، ہر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اور جس کے آگے ہاتھ پھیلائیں اس کا بھی احترام کریں، اور اچھی باتیں کرنے کے لیے اچھے لوگوں سے ارتباط ضروری ہے۔ لہذا جس شخص کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے اخلاق، کردار اور آپ کے فکر کے اندر خطا، خامی اور خرابی کا سبب بن رہا ہے، اسے دوری اختیار کر لیں، اس کے خلق و خو کو اگر آپ منع کر سکتے ہیں تو روبرو منع کر دیں، بھیا میرا اخلاق خراب نہ کریں۔ جس طریقے سے آیت اللہ سید رضا شیرازی صاحب فرماتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی شخص ان کے سامنے کوئی غیبت کرتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ اے بندہ خدا، تو نے میری 40 دن کی عبادت کے اوپر تو نے پانی پھیر کے رکھ دیا ہے، مہربانی کرو میرے سامنے غیبت نہ کرو کسی کی، مہربانی کرو میرے سامنے کسی کی برائی، عیب جوئی نہ کرو۔ اور بڑی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کا آخرت کے لیے آمادہ رکھنے کا ایک حساب رکھے، اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھے، اور آخرت کے لیے تیار رکھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، اہل بیت علیہ السلام کی صورت، اہل بیت علیہ السلام کے اعمال ہم سب اختیار کریں۔ جو دریا پر نہتا آ رہا ہے، جو دریا پر نہتا آ رہا ہے، علی کا شیر بیٹا آ رہا ہے، مبارک کربلا کی خاک تیرا، مدینے سے مسیحا آ رہا ہے، مبارک کربلا کی خاک تیرا، مدینے سے مسیحا آ رہا ہے، قطاریں باندھ لو نبیوں کے سجدو، قطاریں باندھ لو نبیوں کے سجدو، فلک پر شہ کا سجدہ آ رہا ہے، عزا خانے کی باتیں ہو رہی ہیں،
अज़ा खाने की बातें हो रही हैं, मेरी नज़रों में काबा आ रहा है। खुदा से ताज़ियत प्यासों की करने, खुदा से ताज़ियत प्यासों की करने, किसी खैमे में दरिया आ रहा है, किसी खैमे में दरिया आ रहा है। मैं आमद पढ़ रहा हूँ बावफा की, मैं आमद पढ़ रहा हूँ बावफा की, समंदर को पसीना आ रहा है। ज़ियारत अर्श पर करने खुदा की, ज़ियारत अर्श पर करने खुदा की, ज़माने से ज़माना आ रहा है। यहाँ गुर्बत में भी अज़मत है अकबर, यहाँ गुर्बत में भी अज़मत है अकबर, फ़ज़ाइल में भी रोना आ रहा है, फ़ज़ाइल में भी रोना आ रहा है। क्योंकि करबलाए मौला है और करबलाए मौला के अंदर इंसान जब भी आता है तो इंसान के दिलों के अरमान आँखों के ज़रिए से बहना शुरू हो जाते हैं, और वो अरमान यही होते हैं कि देखूँगा ज़रिए मासूम अलैहिस्सलाम, अश्क-रेज़ी करूँगा, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ लगाओ इख्तियार करूँगा, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर अपने वो अरमान पेश करूँगा जो दूर रहते हुए मैं अपने दिल में छुपाए हुए था। तो आप भी करबलाए मौला के अंदर हमारे प्रोग्राम को इसी नज़रिए से देखते हैं। हमारे दोस्तान कुछ जो आज मेहमान थे, मदऊ थे, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। वैसे ही जब कोई ईद, बकरा ईद, त्यौहार वगैरह होता है तो मुख्तलिफ़ इलाकों में नेट की प्रॉब्लम्स भी पैदा हो जाती हैं, और ये भी होता है कि दोस्तान की मसरूफियात भी कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ असबाब और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हमारे दोस्तान जो नहीं शिरकत फरमा सके, उनके लिए भी दुआ गो कि खुदावंद मुताल उन पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए कि वो किसी मजबूरी के सबब से नहीं आ सके। और वो जो दोस्त शरीक हुए जनाब वकार मदनी साहब, बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, मैं उनके लिए बहुत बहुत दुआ गो हूँ कि हमारे मुखलिस और बहुत ही मोहतरम हमारे शरीक महफ़िल हैं, और यकीनन जो दोस्तान हमारी महफ़िल के अंदर शरीक होते हैं उनका एहतराम हमारे लिए लाजिम होता है, क्योंकि हमारा एक घराना सा बनता जा रहा है इंटरनेशनली तौर के ऊपर, कि हम इंटरनेशनल तौर पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ शहरों से उर्दू बोलने वाले मेहमानों को दावत करते हैं जो हमारी इस महफ़िल को फ़रोग़ देते हैं। तमाम आलम के अंदर जो लोग हमारे इस महफ़िल को देखते हैं वो यकीनन प्यार मोहब्बत के सबब से, मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, और ये प्रोग्राम अपनी आबोताब के साथ मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आम कर रहा है। और मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आम करने के लिए हमने तन मन धन की बाजी लगा दी है। आए हमारे साथ शामिल हो जाएं और मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आम करें, और हुज्जत खुदा 12वीं हुज्जत जो हमारे लिए महवर मरकज़ व मोहब्बत व उल्फ़त व राफ़त व रहमत व नेमात खुदाबंदी हैं, आएँ उनकी तरफ हमने अपने आप को मबज़ूल रखना है। इसी गरज से हम रोज़ाना हुज्जत खुदा का तज़किरा अपने ऊपर लाजिम समझते हैं, क्योंकि जिसका खाए इंसान उसी के गीत खाए। हम हुज्जत खुदा के दस्ते से, यद यमना से रिज़्क़ खाते हैं, लेते हैं, और इस नेमत खुदाबंदी के शुक्रगुज़ार हैं, सिपास गुज़ार हैं कि अल्लाह ने हमें वो मुअती इनायत फ़रमाए हैं जिनकी अता में कभी भी कमी नहीं आती। वो रहीम है, करीम है, हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को नाजिल करने का सबब है। आए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर ऐसी रहमत और राफत जो हमारे लिए इंतज़ार में रखी हुई है, उनके इंतज़ार को अपने दिलों में उजागर करने के लिए, अपनी नस्लों में बाकी रखने के लिए, उनके साथ मोहब्बत और उल्फ़त को आम करने के लिए मिलकर कहते हैं, आइए अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।